کل جو ہم لوگوں نے بات کی تھی اس کو میرے خیال میں آپ لوگوں کے ذہن میں وہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کس طرح سے جو اردو کے حروف تہجی ہیں اور جو اردو کے جو اردو کے الفابیٹس ہیں وہ کس طرح سے اپنے کام کرتے ہیں اور وہ کس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہلو، جی سر جی ہے نا؟ پہلے یہ آواز بند کریے، یہ اپنے مائک بند کریں، طارق احمد اور شگفتہ پروین بند کریے، شگفتہ پروین بند کریے آپ، چلیے۔ تو پہلے کل میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے لفظوں کو حرفوں کو جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے اردو سیکھی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں اور آپ لوگوں نے کچھ تو سیکھا ہوگا پہلے سیمسٹر میں، تو الفابیٹس کس کو یاد ہیں یہ تو مجھے بتا دے۔ ہرش راوت، اقرا خان، ساکشی سنگھ، شگفتہ پروین، طارق احمد، ان میں سے کس کو الفابیٹس یاد ہیں؟ سب پڑھے ہیں سر، ہمیں یاد ہے، سر ہمیں اچھا یاد ہے۔ چلیے ٹھیک، بہتر ہے۔ لیکن ان الفابیٹس ہیں اور جو حروف تہجی ہیں، جب ہم ہندی اور انگریزی کو سامنے رکھ کے جب ہم اردو کے الفابیٹس پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے بہت سے حروف، بہت سے اکشر اور بہت سے ورڈ ہمارے سامنے موجود رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ الف، عین اور حمزہ یہ 3 ہیں، لیکن جب ہم ہندی میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندی میں ان کے لیے صرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم انگریزی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اے ملتا ہے۔ تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سمجھا جائے کہ جو یہ اردو کی آواز، ظاہر سی بات ہے کہ جب اردو تعمیر ہو رہی تھی، جب اردو زبان کی تخلیق ہو رہی تھی، جب اردو زبان بن رہی تھی، تو اردو زبان بنتے وقت جو عربی اور فارسی کے اثرات ہیں، ایفیکٹ ہیں اور پربھاؤ ہیں، وہ بہت حد تک رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اردو کے حروف تہجی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری آوازیں اس اردو زبان میں یعنی حروف تہجی میں موجود ہیں، جو عرب میں پائی جاتی ہیں اور جو ایران میں بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم اردو کو ہندی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو ہندی میں موجود نہیں ہیں، جیسے توئے کی آواز ہندی میں موجود نہیں ہے، زواد ہے، زے ہے، زال ہے اور زوئے ہے۔ ان چاروں آوازوں کے لیے صرف اور صرف ہندی میں ج ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ج بھی نہیں پورا ہے، لیکن ہم نے کل بتایا تھا کہ ج کے نیچے ایک بندی رکھنے سے ز ہو جاتا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو ہم ہندی کے سہارے سے بھی اور انگریزی کے سہارے سے بھی اردو زبان کو بہت بہتر طریقے سے نہیں سیکھ سکتے ہیں، ہاں اس سے مدد ضرور لے سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اردو زبان کو سکھانے کے لیے، اردو زبان کو بتانے کے لیے اور اس کو آگے کس طرح لکھا جائے اور کس طرح پڑھا جائے، اس میں ہم ہندی سے اور انگریزی سے سہارا ضرور لیں گے، لیکن پوری طرح سے نہیں، اس لیے کہ بہت سی ایسی آوازیں اردو زبان میں موجود ہیں جو ان زبانوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے الفابیٹ سیکھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے۔ اب دوسری چیز، جب اکشروں کو پہچان لیتے ہیں، جب حروف تہجی کی شناخت آپ کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ دو حرفوں کو کس طرح جوڑا جائے۔ ٹھیک کلیئر ہو رہا ہے؟ شگفتہ، ہرش راوت، یس سر کلیئر ہو رہا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے یس نا؟ سر۔ تو اب الفابیٹ سیکھنے کے بعد، حروف تہجی سیکھنے کے بعد، جیسے مان لیجئے جب ہم انگلش میڈیم میں ہم پڑھتے ہیں تو پہلے آ فار ایپل اور بی فار بوائے اور سی فار کیٹ اور ڈی فار ڈاگ، یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ ایک کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کا معاملہ ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب اردو میں ہم آتے ہیں تو ہم پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اردو میں
حرفوں کو پہچان لیتے ہیں، جیسے الف ہے، بے، تے، سے، تے، ٹے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، آخر تک، بڑی یہ تک۔ جب ہم اس کو پہچان لیتے ہیں تو اب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کس طرح سے اس کو جوڑا جائے اور کس طرح سے آگے بڑھا جائے۔ تو پہلی فرصت میں ہم کیا کریں گے کہ دو حرفوں کو، یعنی دو حروف تہجی کو ہم جوڑیں گے۔ جوڑنے کے بعد ایک لفظ بنائیں گے، اس لیے کہ دو حرف مل کر لفظ بنتے ہیں۔ تو دو حروف تہجی کو ہم جوڑیں گے اور دو حروف تہجی کو جوڑ کر لفظ بنائیں گے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کل ہمارے اسی واٹس ایپ گروپ پہ اپنے نام کے ساتھ آپ 10 حروف تہجی یعنی دو حروف کو جوڑ کر کس طرح لفظ بناتے ہیں اس کو بھیجیے گا، جیسے الف بے زبر اب، تے بے زبر تب، پے علی زبر پا، نو علی زبر نا، ہے نا، سین علی زبر سا۔ یہ ٹھیک کلیئر ہو رہا ہے نا؟ یس سر. ٹھیک ہے، کل ہمارے پہ آپ بھیجیے گا۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم الفابیٹ سیکھ لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس اسٹیپ سے آگے نکل گئے، اس سیڑھی سے ہم آگے نکل گئے۔ اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے دو حرفوں کو، دو اکشروں کو کس طرح سے جوڑا جاتا ہے تاکہ ایک طرح سے لفظ بنایا جا سکے۔ لیکن جب ہم انگریزی میں دو اکشروں کو جوڑتے ہیں، دو الفابیٹس کو جوڑتے ہیں، جب ہندی میں دو اکشروں کو جوڑتے ہیں، تو عربی میں، انگریزی میں اور ہندی میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جو حرف ہوتا ہے، جو اکشر ہوتا ہے، وہ اپنا وجود نہیں کھوتا ہے، یعنی وہ اپنی پہچان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جیسے Yes, sir. ٹھیک ہے نا، جیسے تب، ت پلس ب، اصل میں بلیک بورڈ پہ پڑھانا چاہیے، لیکن یہاں پاسبل نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی ہونی ہے، یہ بھی ہونا ہے، تو کیسے ہوگا؟ ت پلس ب برابر تب۔ اب جب ہم تب ملا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ت بھی پارٹیکولر طور پہ پوری طرح سے موجود ہے اور ب بھی پوری طرح سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے؟ Yes, sir. یس سر. اب جب ہندی میں آتے ہیں، انگریزی میں آتے ہیں، تو ہم شروع میں ابتدائی میں دیکھ لیتے ہیں، بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ کیپٹل لیٹر ہے اور یہ اسمال لیٹر ہے۔ جو شروع ہوتا ہے وہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے، باقی اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے، یہ کلیئر ہے؟ یا ناؤن آ جائے تو اس کے لیے کیپٹل لیٹر سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ جانتے ہیں آپ۔ جیسے ایپل لکھنا ہے تو بچے کے ذہن میں پہلے ہی سے موجود ہے کہ اے یہ اس کیپٹل میں لکھنا ہے اور ڈبل پی ایل ای یہ اسمال میں لکھنا ہے۔ بچہ اپنی ابتدائی میں، یعنی جب ابتدا میں وہ سیکھتا ہے، شروع میں سیکھتا ہے، تو دونوں چیزیں سیکھ لیتا ہے نا، اسمال لیٹر بھی سیکھ لیتا ہے اور کیپٹل لیٹر بھی سیکھ لیتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اردو کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جب ہم اردو کے تحریر کا یعنی لیپی کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو حرف ہوتا ہے جب وہ ملتے ہیں تو اپنا وجود کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ نقطوں میں، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ، بندی، ٹھیک ہے؟ نقطوں میں، اور شوشا کسے کہتے ہیں؟ یہ شوشا ہوتا ہے، جب بلیک بورڈ پہ دیکھیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو اس میں بدل جاتا ہے، جیسے تب، جیسے مثال دی تب، ت پلس ب برابر تب۔ جب ہم تب لکھا ہوا دیکھتے ہیں ہندی میں تو ت بھی پورا موجود ہے اور ب بھی پورا موجود ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ Yes, ہو رہا sir. ہے یس سر. ہو رہا ہے نا؟ اب Yes, ایک sir. منٹ مجھے دیکھتا ہوں، میں کاغذ اگر مل جائے، پیپر مل جائے، ایک منٹ رکیے، میں پیپر لے آؤں تاکہ جی ٹھیک ہے۔ اب ہندی میں جیسے ہوتا یہ ہے کہ جب چونکہ آپ نے حرف سیکھ لیے ہیں، حروف تہجی کو سیکھ لیا ہے، اب جب ہندی میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو اکشروں کو ملایا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ت نے اپنا وجود کھو دیا یا ب نے اپنا وجود کھو دیا، مکمل صورت میں ت اور ب لکھا جاتا ہے۔ جیسے
त प्लस ब बराबर तब। अब आप ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा यस है। सर। दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? तो अब ये देखिए कि यहाँ त है, एक अक्षर है, ब है, दो अक्षर है। जब हम इसको मिलाते हैं तो ये अपना वजूद बरकरार रखता है, यानी पूरी तरह से दोनों अक्षर मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम अंग्रेजी में आते हैं। टी प्लस ए प्लस बी बराबर तब, है ना? अब ये देख लिए तब, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस यस सर, सर। दिख रहा है। टी ए और बी, मैंने इसीलिए दोनों मिसालें एक साथ दी हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टी ए बी तब, तब मान लीजिए, इसको टैब तो होता है लेकिन तब मान लीजिए। अब ये तब है, जब हम देखते हैं, जब इंग्लिश में आते हैं और उसको मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे को पहले ही सिखा दिया जाता है कि टी जो है कैपिटल लेटर में होगा और बाकी स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। यस सर। इसीलिए बच्चे को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती है। यानी देखा जाए तो जब हम हिंदी में अक्षरों को मिलाते हैं और अंग्रेजी में 2 वर्ड्स को या 3 वर्ड्स को मिलाते हैं तो अपना वजूद बरकरार रखता है। ठीक, क्लियर हो गया? लेकिन जब उर्दू में आते हैं तो एक मसला होता है, जैसे अलिफ ते प्लस बे। अब आप ये देखिए कि हमने किया यहाँ पे ते और प्लस बे, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अब ते Yes, sir. और प्लस बे किया है। अब जब हम हिंदी में कर रहे थे तो हम देख रहे थे त और ब पूरा पूरा यहाँ लिखा हुआ है। जब अंग्रेजी में कर रहे थे तो बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है कि किस तरह से स्मॉल में लिखना है और किस तरह उसमें लिखता है। लेकिन उर्दू में एक मसला ये है कि जब ये 2 हर्फ या 3 हर्फ या 4 अक्षर जब मिलते हैं तो उसमें बहुत से हुरूफ जो हैं अपना वजूद खो देते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यानी जो वो Yes, sir. अक्षर है वो अपनी शक्ल और अपनी सूरत बदल देते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। कैसे? तब अब आप देखिए कि बे और ते, ठीक है, जब हम उसने बराबर किया तो तब आया है कि नहीं आया है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हमने जब हिंदी में देखा तो हम देख रहे थे कि त और ब पूरा लिखा गया था। जब इंग्लिश में लिखा गया देखा कि उसमें पूरा बताया गया था एक तरह से, जो स्मॉल और कैपिटल लेटर में। लेकिन जब हम उर्दू में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो ते का वजूद है वो एक शोशे में और एक नुक्ते में बदल गया है। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, पहले हमें शोशों को समझना पड़ेगा और नुक्तों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। इसलिए कि उर्दू का जो तहरीरी निजाम है पूरा, वो शोशों पे और नुक्तों पे है। नुक्ता मतलब बिंदी, पॉइंट। जब आप अल्फाबेट से लिखती हैं, जब आप अक्षर को लिखती हैं, जब आप हुरूफ तहज्जी को लिखते हैं तो आपने ये देखा होगा कि ते के ऊपर 2 नुक्ता है, बे के नीचे 1 नुक्ता है, से के ऊपर 3 नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ता है, जीम के पेट में 1 नुक्ता है, हे पे कोई नुक्ता नहीं है ना? देखा है कि नहीं देखा है आपने? यस है सर, ना? देखा। देखा है ना, लिखा है। तो ये होता ये है कि इसमें जो निजाम है उर्दू का, वो असल में जब मिलाते हैं, यानी जब हम लफ्ज बनाते हैं, जब हम शब्द बनाते हैं, तो जो हुरूफ तहज्जी की असली सूरत है वो बहुत हद तक बदल जाती है। इसीलिए उर्दू पढ़ने में भी और उर्दू लिखने में भी काफी ज़हनी मेहनत करनी पड़ती है, काफी आपके दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है। जो दिमाग में पूरा वो है, सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको उर्दू समझ में आती है। क्लियर हो गया है ना? तो हम पहले, क्योंकि जब हम हरफों को मिलाते हैं यानी हुरूफ तहज्जी को मिलाते हैं, जब उर्दू के अक्षरों को मिलाते हैं और मिला के जब हम शब्द बनाते हैं और जब लफ्ज बनाते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है, इसलिए तब वो नुक्तों में बदल जाते हैं और शोशों में बदल जाते हैं।
تو آپ پہلے نقطوں کا نظام سمجھ لیجیے, جو نقطوں کا اردو میں سسٹم ہے وہ سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کہیں بھی ایک شوشا کے ساتھ, شوشا کسے کہتے ہیں, اب آپ یہ سمجھ لیجیے, یہ جو تے بنایا ہے میں نے, یہ جو تے کے ساتھ ایسا بنایا ہے شروع میں, سر لائٹ پڑ رہی, دکھ نہیں رہا ہے. اب دکھا یس سر, اب دکھ گیا. ہے نا, جو ہم جسے مان لیجئے, اب اچھی طرح اور سمجھائیں آپ کو, یہ کیا لکھا ہوا ہے, سین. سین. اب سین میں سین, دیکھیں yes, sir. آپ, تین سین ہے نا, سین سے جیسے سین سے سراج ہے نا, سراج کے معنی چراغ کے ہوتے ہیں. تو سین جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 شوشے ہیں کہ نہیں ہے, یس سر ہے. Yes, sir. تو یہ جو ابھری ہوئی چیزیں, یہ ابھری ہوئی لکیر ہوتی ہے, اسے ہی ہم شوشا کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یس سر. Yes, sir. Yes, sir. اب ہوتا ہے یہ ہے نقطہ, جسے ہم ہندی میں بندی کہتے ہیں اور انگلش میں پوائنٹ کہتے ہیں. کلیئر؟ اب جب ہم حرفوں کو جملہ بناتے ہیں تو جب ہم حرفوں کو ملا کر لفظ بناتے ہیں تو پورا ایک جو سسٹم ہے اور جو نظام ہے وہ پوری طرح سے بدل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اسی نقطوں پہ ہی پورا لکھنے کا نظام قائم ہو جاتا ہے. جیسے اب جیسے مان لیجیے میں لکھوں, آپ ایک اس میں کوئی ایک نام لیتے ہیں, جیسے اقرا, ٹھیک ہے, اقرا لیتے ہیں. اقرا بھی نہیں بلکہ ہم لیتے ہیں جس میں نقطہ اور زیادہ ہو, ثانیہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ثانیہ لیتے ہیں تو ثانیہ سین سے لکھتی ہو یا سے لکھتی ہو؟ سر سین سے. سین سے لکھتی ہو. یس سر. چلو اب ثانیہ, سین علی زبر سا, نون یہ زبر نے, یہ ہے ثانیہ. صحیح لکھا ہے نا میں نے؟ سر یا بناتے ہیں, یا بناتے ہیں, یا غلط ہے, سے چھوٹی ہے رہے گی, ہے نا ثانیہ, وہ اصل میں ثانیہ. چلو بنا دیتے ہیں, جب تم کہہ رہی ہو تو ہم بنا دیتے. چلیے الف کر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے حساب سے ہو. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے, جی سر. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ جب یہ تحریری صورت میں آتی ہے تو پورا جو اردو کا تحریری نظام ہے, جو ریٹن سسٹم ہے, رائٹنگ سسٹم, ریٹن نہیں, رائٹنگ سسٹم جو ہے وہ پورا ایک طرح سے دیکھا جائے تو شوشوں پہ اور نقطوں پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے ثانیہ, جیسے ہم نے سین اس طرح لکھا تھا, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ثانیہ لکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سین کا جو یہ حصہ تھا یہ ختم کر دیا اور 3 شوشے لے لیے. 3 شوشے لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں, دیکھا ہے آپ نے؟ یس سر. 3 شوشے لے لیے, اور یہ الف ہو گیا. اور پھر اس کے بعد نون, جب نون ہم بناتے ہیں تو اس طرح بناتے ہیں, یہ نون اس طرح بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں گے کہ اردو میں مکمل پوری نون نہیں لکھیں گے, بلکہ نون کا ایک ہلکا سا شوشا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس پہ ایک نقطہ دے دیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ سین ہے اور پھر یہ چھوٹی یہ ہے, دیکھا آپ نے؟ تو پورا جو اردو کا تحریری نظام ہے, رائٹنگ سسٹم اردو کا ہے, وہ نقطوں پہ اور شوشوں پہ ڈیپینڈ ہے. اب ہم کل آپ کو بتائیں گے کہ ان نقطوں کو اور ان شوشوں کو کس طرح سے سمجھا جائے گا. ابھی وائس چانسلر صاحب کی میٹنگ ہے اور ہم لوگ اس میٹنگ میں جا رہے ہیں, 1:30 بجے سے ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. Yes, sir. تھینک یو.